الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. وہ محبوب نہ ہوتے تو شاید آج ہم بھی غیر اللہ کے پجاری ہوتے، آستانوں پہ گرنے والے ہوتے، غیر اللہ کی منت منوتی کرنے والے ہوتے. اللہ اپنے محبوب کے روضہ اطہر پر لا تعداد رحمت نازل فرمائے. اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اے میرے خالق و مالک،
علماء، محدثین، ان پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرما، جن تیرے بندوں نے تیرے محبوب کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں جو ہفتہ وار پروگرام ہے، جو عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ میرے بھائی قاری محمد امین مدنی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی واضح کیا کہ ہمیں اپنی تنہائی کو پاک کرنا چاہیے، اور یقین مانیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ تنہا ہوتا ہی نہیں۔ یہ بندے کو ویسے ہی گمان گزر گیا کہ میں تنہا ہوں، کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہ مالک نے ایسے نظام فٹ کیے ہوئے ہیں جن نظاموں کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنے سخت ترین حفاظتی انتظامات ہیں کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ تنہائی، بندہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، اور پھر شیطان کا اس وقت جو شیطان کے وار چلتے ہیں، پھر بڑے بڑے کام شیطان کرواتا ہے بندے سے۔ جب بندہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کی دعوت دیتا ہے، پھر گناہ کر گزرتا ہے بندہ۔ جب بندہ تنہا ہوتا ہے شیطان کو بڑا موقع ملتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے شیطان۔ اسی لیے جو صالحین اور نیک لوگ ہیں وہ کہتا ہے تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر کرتے ہو تو اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ کیوں فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو؟ آپ نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو، الا ثالثہما الشیطان، تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ سفر میں بھی اکیلے نہیں، جب سفر کر رہے ہو تب بھی کوئی نہ کوئی ساتھی ہونا چاہیے، شیطان بہکا دیتا ہے۔ کتنے کام کروا دیتا ہے۔ صحیح البخاری کے ایک حدیث ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، میں اس کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک آدمی، اس کے ساتھ اس کا ایک نوکر ملازم تھا، رستے میں اس کے اس ملازم سے کچھ غلطی ہوئی، اس غلطی کی بنیاد پر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ سوچ کیا تھی؟ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس خالق و مالک کی عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے وہ قتل بھی واضح کر دیا تھا۔ صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے کہ جس آدمی نے وہ قتل کیا وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن اس قتل پہ پھر قسمیں ہوئیں، اور جن لوگوں نے قسمیں اٹھائیں وہ سارے کے سارے لوگ 1 سال کے اندر اندر مر گئے تھے۔ تنہائی، کبھی انسان محسوس نہ کرے کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، بندے تو جہاں بھی ہے، تو بازار کے اندر ہے تب بھی، مسجد میں ہے تب بھی، اپنے گھر کے اندر ہے تب بھی، تو کسی بیابان میں ہے تب بھی، تو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہے تب بھی، تو فضاؤں میں اڑ رہا ہے تب بھی، تو دریاؤں میں سفر کر رہا ہے تب بھی، جہاں بھی تو ہے، تو اکیلا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو کبھی اکیلا تصور نہ کر۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جب تیرا یہ عقیدہ بن جائے گا، جب یہ تیرا منہج بن جائے گا کہ میں نے اپنے اللہ سے ڈرنا ہے،
جب تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تیری تنہائی خراب نہیں ہو سکتی۔ یہ تقوی ایسا جوہر ہے، ایسا انمول موتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی تنہائی اس قدر پاکیزہ صاف ستھری ہو جاتی ہے کہ شیطان کو داؤ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ نہیں لگا سکتا اللہ کے فضل سے، بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ یاد رکھیں جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اس وقت شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بڑے بڑے وسوسے ڈالتا ہے، فلاں کام بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، فلاں کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، فلاں کو فون کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، غلط گندی ویڈیوز دیکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، فلمیں دیکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، ڈرامے دیکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، چوری چکاری کر لو، بددیانتی کر لو، خیانت کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے نا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ساتھ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، تنہائی خراب ہو گئی۔ گناہوں کی آلودگی، گناہوں کی گندگی سے دامن لتھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور آپ کے جو ملک کے اندر یہ ابھی ایک تازہ ایک ایشو چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے، علیزہ سحر پتہ نہیں اس طرح اس کا نام ہے، اس نے ویڈیو کال کی، کال کے اندر جس لڑکے کو وہ کال کر رہی ہے اس لڑکے کو اپنا جسم ننگا کر کے دکھا رہی ہے۔ سوچ کیا تھی؟ کیا سوچ تھی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، سوچ یہ تھی کوئی نہیں دیکھ رہا، بس میں ہوں اور جس کے ساتھ میں محبت کی پینگوں میں اڑ رہی ہوں بس وہی ہے اور کوئی نہیں۔ آج پورے ملک نہیں پوری دنیا پہ اس عورت کا ننگ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے۔ کیوں؟ تنہائی میں گندگی ہے، تنہائی خراب ہے، اپنے خالق و مالک کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، سوچ یہ ہے کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا۔ او بندے جب تو اکیلا ہو اللہ کی قسم تیرا رب تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، تیرا رب تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، تو اپنے رب سے ایک لحظہ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک کے اندر جس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کے سویا کرو، اس سورت کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ أَلَا يَعْلَمُ الا کیا ہے؟ الا حرف تنبیہ ہے، الا حرف تنبیہ ہے، مخاطب سے غفلت کو دور کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حروف تنبیہ میں سے عربی گرامر کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی باتوں کو جتنا چھپا سکتے ہو چھپا لو، چھپا لو جتنا چھپا سکتے ہو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چھپا لو یا واضح کر لو، لیکن یاد رکھو جس خالق و مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رب سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے رب کو علم ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہے وہ کیا ہے۔ جب تیرے دل تک رسائی ہے تیرے خالق و مالک کی، تیرے رب کو پتا ہے کہ تیرے ذہن کے اندر کون سے وساوس ہیں جو کروٹیں لے رہے ہیں، تیرے دل کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے، جب میرے اور آپ کے خالق و مالک کو یہ سارا علم ہے تو پھر ہم تنہا ہو سکتے ہیں؟
کبھی تنہا نہیں ہو سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کبھی چھپ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ وقتی طور پہ سوچتا ہے چلو یار اللہ تعالیٰ نے تے ویندا ہی پیا تے کونی گل ہور تے نہیں کوئی ویندا پیا، یہ بھی سوچ ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھو کتنے کون آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تنہائی تو تب ہو کہ جب تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور 18ویں پارے میں بڑی حقیقت کو اشکارا کیا ہے۔ بندہ انتہائی کمزور ہے، اسے پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن تیرے خلاف کون کون گواہی دے گا؟ تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی۔ چھپ اپنی زبان سے، چھپ سکتا ہے؟ تنہا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، فرمایا جس دن تمہاری زبانوں سے ہم کہلوائیں گے، تمہاری زبانیں بول بول کے کہیں گی اللہ اس نے فلاں بند کمرے میں یہ کچھ کیا تھا، فلاں دکان پہ وہاں اس نے یہ خیانت اور بددیانتی کی تھی، فلاں جگہ پہ اس نے بدتمیزی کی تھی، فلاں جگہ پہ اس نے جھوٹ بولا تھا، فلاں جگہ پہ اس نے فراڈ کرنے کا پلان تیار کیا تھا۔ یہ سارا کچھ تیری زبان اللہ کے ہاں پیش کرے گی۔ تو تنہا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، تمہاری زبان تمہارے خلاف ہوگی۔ وَأَيْدِيهِمْ، یہ دونوں ہاتھ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ دونوں ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تنہا ہے بندہ، کیوں جی؟ زبان بھی خلاف گواہی دے رہی ہے، ہاتھ بھی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اللہ ہاتھوں کو بھی بلا لیں گے، بتاؤ اس نے کیا کیا کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اور میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، پاؤں کا زنا چل کے جانا ہے، والفرج، اور جو انسان کی شرمگاہ ہے یہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا اس کی تصدیق کرتی ہے۔ کانوں کا زنا سننا ہے، اگر تو غلط غیر محرموں سے رابطے رکھ کے راتوں کے سناٹوں میں، رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے، اکیلا سمجھ کے جو کچھ بول رہا ہے، زبان تیرے خلاف گواہیاں دے گی۔ جو تو سن رہا ہے تیرے کان تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، جو تو دیکھ رہا ہے تیری آنکھیں تیرے خلاف ہوں گی، جو چل کے جا رہا ہے تیرے پاؤں تیرے خلاف ہوں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، زبان گواہ ہے، ہاتھ گواہ ہیں، پاؤں تیرے خلاف ہیں۔ کس چیز کی گواہیاں دے رہے ہیں؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ عمل کرتا رہا یہ ساری چیزیں اس کے خلاف گواہیاں دے رہی ہیں۔ تو تنہا ہے؟ تنہا ہے ہی نہیں۔ آسمانوں سے رب بھی تجھے دیکھ رہا ہے، ادھر تیری زبان سے بات کرے تو زبان بھی اسے محفوظ کر رہی ہے، ہاتھوں کے ساتھ کام کرے تو یہ تیرے خلاف ہو جائیں گے، پاؤں سے چل کے اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر تیرے خلاف۔ یہاں کتنی گواہیاں ہوئیں؟ 4 گواہیاں۔ اس آیت کریمہ میں 3 گواہیاں ہیں، زبان کی، ہاتھوں کی اور پاؤں کی۔ اللہ رب العزت نے 24ویں پارے کے اندر کچھ اور گواہ کھڑے کر دیے ہیں، اور گواہوں کھڑا کر دیا ہے۔ یوم یحشر اعداء اللہ، جب اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے باغیوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا۔
جب وہ اللہ کے حضور آئیں گے، حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم، ان کے کان ان کے خلاف. کتنے گواہ ہوئے؟ 4 ہو گئے. 3 گواہ وہاں تھے، زبان 1، ہاتھ 2، پاؤں 3. چوتھا گواہ سمعہم، ان کی سماعت بھی ان کے خلاف. وَأَبْصَارُهُمْ، آنکھیں بھی خلاف. کتنے ہو گئے؟ وَجُلُودُهُمْ، سر تا پاؤں، جتنی چمڑی کے اندر تو بند ہے، جتنے چمڑے کے اندر تو بند ہے، یہ ساری چمڑی تیرے خلاف. کتنے گواہ ہوئے؟ تو بندہ تنہا ہوتا ہے؟ یہاں بھی کیا ہے؟ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تنہائی میں کرتا رہا، بند کمرے میں کیا، اکیلا تھا، بیابان میں تھا، جنگلوں میں تھا، ڈیرے پہ تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر کے اندر بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کہتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تیرا پھر بھی یقین نہ بنا. جو میں رب تجھے اعلان کر رہا ہوں، تیرے سارے جسم کے ایک ایک عضو کو میں تیرے خلاف کھڑا کر دوں گا. پھر اپنی عادت پہ آئے گا اور کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنی چمڑے سے کہے گا تو میرے خلاف کیوں ہو گیا. آنکھوں سے کہے گا، پاؤں سے کہے گا، ہاتھوں سے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آج ہمیں وہ ذات بلا رہی ہے تمہارے خلاف جس رب کائنات نے پہلی مرتبہ بلایا تھا، پیدا کیا، اور اسی کی طرف پلٹنا تھا، لیکن ساری زندگی تیرا یہ عقیدہ اور یقین ہی نہ بن سکا. جس رب نے، زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو کون بلا رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو بتلاؤ، تم چھپاتے ہو کہ تمہارے خلاف کہیں تمہاری سماعت نہ آ جائے، تمہاری بصارت نہ آ جائے، یہ سارے تمہارے خلاف ہوں گے. اور یہ تو تم سوچتے ہو اللہ رب العزت کے بارے میں، ذالکم ظنکم الذی ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم. اگر بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ کام کرے. اور جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ نہیں کرتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے، سیرت صحابہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اسد الغابہ میں، اور اسی طرح امام ابن حجر نے لکھا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ باہر شکار کرنے کے لیے گئے، شکار کیا، شکار کرنے کے بعد پکایا، دسترخوان لگایا، بیٹھ کے کھانے لگے. دیکھا ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. فرمایا یا راعی الغنم تعال اسب من هذه السفرہ، اے بکریوں کے چرواہے آؤ آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. چرواہا کیا کہتا ہے؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران اور ورطہ حیرت میں پڑھ کے فرمانے لگے افی ھذا الیوم الحار الشدید سمومہ، اس قدر کڑاکے کی گرمی، عرب کے ریگزار، اور تو نے روزہ رکھا ہے اور ساتھ تو چرواہا بھی ہے. کوئی صاحبان یہاں میسر نہیں، پانی میسر نہیں جس سے تو نہا کے اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لے، اور اتنی شدت کی گرمی میں تو نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہا انی ابادر هذه الایام الخالیہ، میں ان دنوں کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، کسی کے نامہ اعمال میں گالیاں ہوں گی،
کسی کے نامہ اعمال میں چوری چکاری ہوگی، کسی کے نامہ اعمال میں بددیانتی اور خیانت ہوگی، کسی کے نامہ اعمال میں زناکاری اور بدکاری ہوگی، کسی کے نامہ اعمال میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہوگی، کسی کے نامہ اعمال میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں جب قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں، میرے نامہ اعمال میں گرمی کی شدت کے روزے لکھے ہوئے ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابھی میں چیک کر لیتا ہوں تو کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ بلکہ اس امام ابن الاسیر رحمہ اللہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَخْتَبِرَهُ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فرمانے لگے میں ابھی چیک کر لیتا ہوں یہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، یہ تقوی واقعتاً ہے یا اوپر سے متقی بن رہا ہے۔ فرمانے لگے یہ بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، نؤتی کا لحمہا و سمنہا، ہم آپ کو اس کی قیمت بھی دیں گے اور آپ کو اس کا گوشت بھی دیں گے۔ شام کو افطاری اچھی کرنا گوشت کے ساتھ، اور ساتھ اپنے جیب میں پیسے بھی ڈال لو۔ فرمایا انہا لیست لی بغنم، حضرت جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، کس کی ہیں؟ کہا انہا غنم سیدی، یہ تو میرے سردار کی بکریاں ہیں۔ فرمانے لگے وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ گجرات کے میرے دوستو، اللہ کی عظمت کی قسم، اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کا، نوجوان بیٹوں کا، نوجوان بیٹیوں کا اگر یہ عقیدہ بن جائے، یہ منہج بن جائے کہ مجھے آسمانوں سے میرا رب دیکھ رہا ہے، کیا جو کچھ یہ حرام زدگیاں معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کس قدر ستم ہے آپ کے ملک میں، ان روڑیوں کے اوپر بچے زناکاریوں سے پیدا ہونے والے پڑے جن کو کتے کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جو قرآن نے کہا بندے تو یہ سوچتا ہے وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو نے اپنے رب کے بارے میں بڑا ردی ترین گمان کر لیا ہے، اور یاد رکھ جس کا یہ گمان، جس نے اپنے خالق و مالک کے متعلق یہ عقیدہ رکھ لیا، وہ ذلیل ہو گیا، خسارے میں پڑ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ کہا وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا وہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عبداللہ وَهُوَ رَافِعٌ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اپنی انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر کہنے لگا عبداللہ أَيْنَ اللَّهُ أَيْنَ اللَّهُ، بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، میرا اور آپ کا اور اس کا مالک تو دیکھ رہا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک تو دیکھ رہا ہے۔ أَيْنَ اللَّهُ، اور اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چرواہے سے یہ الفاظ سنے أَيْنَ اللَّهُ، تو مورخین نے لکھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھاتے، اپنی انگلی کے اشارہ آسمانوں کی طرف کرتے، ساتھ روتے، ساتھ اشارہ کرتے، ساتھ روتے، اور رو کے کہتے قول الرائی أَيْنَ اللَّهُ، قول الرائی أَيْنَ اللَّهُ۔ کیوں کہا قول الرائی أَيْنَ اللَّهُ؟ اس لیے کہا کہ آج تو نے بڑے بڑے ڈپلومے کر لیے، پی ایچ ڈی کر لی، تعلیم کی جو آخری ڈگری ہے وہ بھی لے لی، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا، نول میں پڑھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا، کالجز کا اسٹوڈنٹ رہا، ساری زندگی کھپا دی پڑھ پڑھ کے، ڈاکٹر بنا، پہلے پاکستان پڑھا، پھر چائنا چلا گیا، پھر وہاں سے لندن چلا گیا، امریکہ چلا گیا، بال داڑھی کے سفید ہو گئے، سر کے سفید ہو گئے، پڑھ پڑھ کے۔ اللہ کی قسم وہ بات ان اتنے بڑے لکھوں کو سمجھ نہیں آ سکی جو بکریوں کے چرواہے کو سمجھ آ گئی۔
قول الرائی این اللہ، او چرواہے کی بات اللہ کہاں ہے؟ کہاں پڑھا؟ کیا پڑھا؟ صرف وقت گزرا ہے کشانہ نبوت پہ، رسول اللہ کی ملاقات ہے۔ اور جب انسان کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھو، بندہ یہ سارے جھوٹ بولتا ہے، فراڈیاں لگاتا ہے، دھوکے دیتا ہے، ملاوٹیں کرتا ہے، دو نمبریاں کرتا ہے، صرف کس لیے؟ مال کمانے کے لیے، دنیا کے لیے۔ اللہ کی قسم تو اپنے اللہ سے ڈر جا، تو یہ عقیدہ بنا لے مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے، رب تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گا، کبھی اللہ تجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا، رب تجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اس چرواہے نے جب اتنی الفاظ کہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تک روتے آئے، مورخین نے لکھا روتے آئے، عبداللہ ابن عمر روتے آئے، اور ساتھ بار بار آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں قول الرائی این اللہ۔ یہ کہتے مدینہ آئے، پوچھا یہ غلام کس کا ہے؟ تلاش کرتے کرتے جس کا غلام تھا اس کے دروازے پہ پہنچے، کہنے لگے بھائی اپنے اس غلام کی قیمت تو مانگو کتنی ہے۔ جب تنہائیاں پاک ہوں انسان اتنا قیمتی ہوتا ہے، جب تنہائی پاکیزہ ہو، جب تنہائی صاف ستھری ہو، جب تنہائی گندگی، آوارگی، گناہوں کی آلودگی سے محفوظ ہو، اللہ کی قسم انسان اتنا قیمتی بن جاتا ہے، اتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ خریدا، اس نے کہا جو مانگتے ہو منہ مانگے دام ادا کر دیے۔ ادا کرنے کے بعد فرمایا بکریاں کتنی ہیں؟ بعض مورخین نے لکھا 300 بکری تھی۔ 300 بکریوں کا ایسٹیمیٹ لگوایا کتنی قیمت ہے، کہا 300 بکریوں کی اتنی قیمت بنتی ہے۔ ساری کی ساری قیمت ادا کرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے، فرمان لگے انت حر لوجہ اللہ، اور میرے بھائی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے زندگی گزارنے والے، جاؤ آج تجھے رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیا گیا ہے۔ جب تنہائی پاک ہو، دنیا بھی انسان کی خوبصورت اللہ بنا دیتا ہے، اور انسان انمول بن جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے، بڑا مہنگا اور ثمین ترین بن جاتا ہے جب انسان کی تنہائی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، امام سنوسی نے صحیح بکریاں بھی دے دی، 300 بکری بھی مل گئی، اللہ نے آزادی بھی عطا کر دی، مال بھی مل گیا۔ جس مال کے لیے تو فراڈیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جس مال کے لیے دو نمبریاں کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس ملاوٹ کر لے، کوئی نہیں ویندا دودھ چ پانی پا لے، اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ ویسے کیا مل رہا تھا؟ ایک بکری کا کچھ گوشت، اور بکری کی ایک بکری کی قیمت، ایک بکری کہاں اور کہاں 300 بکری۔ اللہ ایسے تنہائیوں کو صاف رکھنے والے، اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو، اپنی تنہائی کو، اپنی خلوت کو، اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے والے رب کریم ایسے ان کی قدر کرتے ہیں۔ امام سنوسی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے، صحیح مسلم کے اندر انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا حسن، اس کا مال، اس کا حسب و نسب، اور اس کی جو نا وہ خوبصورتی۔ اس حدیث کے تحت امام سنوسی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، مبارک نامی ایک آدمی تھا، وہ ایک کسی علاقے کے چودھری اور وڈیرے کے باغ کی باغبانی کیا کرتا تھا۔ اب جو ایک باغ کے اندر زندگی کے دن گزار رہا ہے، وہ چودھری صاحب، وہ باغ والے آدمی یا بادشاہ جو بھی تھا، جب اسے جی چاہتا وہ وہاں چکر لگا لیتا، ورنہ وہاں کون رہتے تھے؟ مبارک رحمہ اللہ تعالی، وہی رہتے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا،
اکیلے باغ میں رہتے جتنا مرضی کھاتے کو روک سکتا تھا؟ کیوں جی؟ ہمارا تو حال یہ ہے، یہ پچھلے دنوں ہم لاہور سے آئے اور مرکز کے باہر سے ہمارے ایک دوست تھے، بلکہ دو ساتھی ہمارے، انہوں نے اپنی موٹر سائیکل لی اور ابھی میرے خیال میں 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی پہنچے تھے، آگے سے روک لیا گیا، لائیں جی جو کچھ ہے نکال دیں۔ آپ کے ملک میں مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ سارا باغ اسی کے سپرد ہے، اسی کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ایک دن آیا باغ کا جو ہے نا مالک آیا، آ کر کہنے لگا، اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو ساتھ لے کے آیا موج میلہ کرنے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، چلو جی گاؤں چلتے ہیں، باغ کی طرف جاتے ہیں، کچھ کھا پی کے آتے ہیں۔ گئے، مبارک رحمہ اللہ سے کہنے لگے، مبارک کوئی انار توڑ کے لاؤ اور ان مہمانوں کو کھلاؤ۔ مبارک گئے، انار توڑ کے لائے، انار کھٹا ہے۔ پھر کہا یار اور کوئی اتار کے لاؤ، پھر گئے، پھر توڑ کے لائے، پھر انار کھٹا ہے۔ تیسری مرتبہ بھیجا، پھر لے کے آئے، پھر انار کھٹا نکلا۔ کہنے لگا یار اللہ کے بندے، اتنی دیر سے تو اس باغ میں رہ رہا ہے، لا تعرف حلوہ من حامزہ، تجھے آج تک اتنا بھی پتا نہیں چلا کہ کون سا پودا ایسا ہے جس کا پھل میٹھا ہے اور کون سا پودا ایسا ہے جس کا پھل کڑوا یا جو ہے نا وہ کھٹا ہے؟ تجھے آج تک اتنا ہی پتا نہیں چل سکا؟ مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، مجھے آپ نے اس باغ کا رکھا ہے، چاکھا نہیں رکھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنہائی پاک۔ اکیلا ہی تھا، کوئی روکنے والا تھا؟ کوئی نہیں روکنے والا، کوئی نہیں ٹوکنے والا، کوئی نہیں اس کو بے عزت کرنے والا، یہاں سے کچھ نہ کھانا، خبردار کچھ کھایا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اکیلا رہ رہا ہے، کہتے ہیں آج تک میں نے اس باغ سے کچھ نہیں کھایا، جو میرا حق بنتا ہے، جو میری خوراک ہے، جو کھانا پینا میرا ہے، میں وہی کھاتا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اس باغ کا امین بنایا ہے، میں امانت دار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے باغ میں خیانت کروں، میں آپ کے باغ میں بددیانتی کروں، قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں پھر میں اپنے خالق و مالک کے سامنے کیا پیش کروں گا؟ مجھے معلوم ہے، اتق اللہ حیثما کنتا، جہاں بھی ہے اپنے اللہ سے ڈر۔ جب تیرے اندر تقوی آئے گا پھر تیری تنہائی ایسی ہوگی، دنیا کا کوئی ڈر، دنیا کا کوئی خوف، نہ کسی مالک کا خوف، نہ کسی آنے جانے والے کا ڈر، نہ کسی دوست سے پریشانی، کچھ نہیں۔ کیوں؟ صرف ایک ہی ڈر ہے کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ جب اس بادشاہ کو پتا چلا یار اتنا دیانت دار آدمی، گھر میں گیا، بیوی سے مشورہ کیا، کہا بیٹی جوان تھی، رشتے کا متلاشی تھا، تو بیوی سے کہنے لگا اللہ رب العزت نے آج بڑا اچھا رشتہ دے دیا ہے، بڑا اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ بیگم کہنے لگی آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا، کہاں سے رشتہ تلاش کر آئے ہو؟ کہا میرے باغ کا جو مالی میں نے اپنا نوکر اور ملازم رکھا ہوا ہے نا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس اپنے ملازم سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب تنہائیاں پاک ہوتی ہیں بندہ کتنا قیمتی بنتا ہے۔ جب تنہائی خوبصورت ہوتی ہے انسان کتنا مہنگا ہو جاتا ہے، انسان کی ویلیو اور اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی بڑھ جاتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے اس ملازم سے کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی یہ آپ کون سا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ ہے؟ کہاں ہمارا ایک ملازم اور ہم نوکر، یہ آپ کون سا فیصلہ کر رہے ہو؟ جب ساری بات اپنی بیگم کو سنائی، کہا میں تو ایسے بیٹے کا متلاشی تھا، اللہ ایسا کوئی داماد مجھے عطا فرما دے جو ایسی خصلتوں کا مالک ہو۔ میرے خالق و مالک نے مجھے ایسا داماد عطا کر دیا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے مشاورت کی، بیٹی کا نکاح اپنے اس ملازم مبارک سے کر دیا۔
گجرات کے میرے دوستوں اسی مبارک سے پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے۔ جب تنہائیاں صاف اور پاک ہوتی ہیں پھر اللہ کی رحمتیں اس طرح امڑتی ہیں بندے کے لیے۔ اسی سے عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے اور ان کے علم و فضل کا عالم یہ تھا، جب پڑھ کے آئے واپس خراسان آئے، بادشاہ کی بیوی، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، بادشاہ کی بیوی اپنے محل کی چھت کے اوپر کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے کہ لوگ قطار اند قطار لوگوں کا ہجوم ہے، اور لوگ جا رہے ہیں، ان جفلت النعال، لوگوں کے جوتے بھی ٹوٹ چکے ہیں چل چل کے۔ پوچھا یہ کون ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے اپنے شوہر سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہنے لگی، تمہاری حکمرانی لوگوں کے سروں کے اوپر ہے، اور علماء عبداللہ ابن مبارک جیسے جہابذۃ العلم، اہل فضل، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی حدیث کا چوکیدار بنایا ہے، ان لوگوں کا کنٹرول اور ان لوگوں کی بادشاہت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے۔ چل چل کے لوگوں کے پاؤں کو آبلے پڑ چکے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے۔ اس عورت کے بطن سے اور اس مبارک کی صلب سے پیدا ہونے والا یہ عظیم محدث، جس کا نام تا قیام قیامت چمکتا دمکتا رہے گا، جب تک حدیث کی کتابیں موجود ہیں، جب تک میرے محبوب کی حدیث موجود ہے، اس وقت تک عبداللہ ابن مبارک کا نام بھی چمکتا دمکتا رہے گا۔ لوگوں، یہ کون تھا جیسی سلب سے پیدا ہونے والا ہے، جن کی تنہائیاں پاک اور صاف تھیں؟ اللہ کریم نے تنہائیوں کو صاف کرنے رکھنے والوں کا کتنا مقام بیان کیا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن رب اپنا سائبان عطا کرے گا، جب کوئی سائبان نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال والاکرام ان کا اکرام اس طرح کریں گے کہ اللہ ان پر خود سائبان کر دیں گے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کمرہ نہیں ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے اکیلا بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے خالق و مالک کے تذکرے کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کے رو پڑا، میرے اور آپ کے خالق و مالک، میرے اور آپ کے رب نے ایسے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام اسے اپنا سائبان عطا فرما دیں گے۔ اور پھر جن کی تنہائیاں صاف ہوتی ہیں، اللہ آپ ان کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ آپ ان کا محافظ ہوتا ہے۔ مرثد بن نبی مرثد رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے محبوب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک میرے اندر جو ہے نا وہ کمی ہے جس کا ازالہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا مرثد بتلاؤ کیا وہ عادت ہے جو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں چوری کی مجھے بڑی عادت ہے، چوری نہیں چھوڑ سکتا، چوری نہیں چھوڑ سکتا، باقی جو آپ نے مجھ سے چھڑانا ہے چھڑا لے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے چوری ہی کروا لوں گا، میں تجھ سے چوری ہی کروا لوں گا۔ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ کچھ وقت گزرا تو اپنی عادت کے مطابق آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا تجھ سے چوری ہی کروا لوں گا، تو میں بڑا بیزار ہوں، اب چوری کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو میری کوئی کسی مشن پہ مجھے بھیجیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، مکہ والوں نے میرے بڑے بڑے قیمتی دوستوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر ظلم و ستم کی وہ چکیاں پیس رہے ہیں۔ جاؤ اگر تو چوری کر سکتا ہے، ایک ایک مجاہد چوری کر کے لا، 7 چوری کرتے جاؤ، 7 اپنے خالق و مالک سے اجر لیتے جاؤ۔
کہتے ہیں مشن دے دیا گیا چوری کا، نکل پڑا رات کے سناٹوں میں، رات کی تاریکیوں میں نکلا، مکہ پہنچا اور وہاں سے ایک آدمی کو نکالا جس طرح نکالا جا سکتا تھا، اوکھے سوکھے ہو کے وہاں سے اس کو نکالا، لے کے آ گیا۔ ایک لایا، دوسرے دن دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی طرح لاتا رہا۔ ان کو پتا، وہ کہنے لگے یار ہمارے بندے گم ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن کہتا ہے میں گیا، ایک عورت بڑی خوب روح و جمال کی مالکہ تھی، اور زمانہ جہالت میں میرے اس کے ساتھ بڑے گہرے مراسمات تھے، تعلقات تھے، اور راتیں اکٹھی گزرتی تھیں، راتیں اکٹھی اس سے گزرتی، زندگی کی موج مستیاں کیا کرتے تھے۔ اس عورت نے رات کو مجھے دیکھا اور کہنے لگی یہ تو مرصد ہے۔ کہتی ہے انت مرصد، اندھیرا تھا، کہا انا مرصد، کہا میں وہی اناق ہوں جس کے پاس تو راتیں گزارتا تھا، مرصد کہاں چلے گئے ہو؟ تعال بت ان دی اللیلہ، آج کی رات میرے پاس گزار کے پرانی یادیں تازہ کر دو۔ مرصد کہنے لگے بی بی تجھے نہیں معلوم مرصد کون ہے، اب مرصد وہ مرصد نہیں رہا جو زمانہ جہالت میں مرصد تھا، اب مرصد وہ نہیں رہا جب مرصد کے پاس ایمان کا جوہر نہیں تھا، اب مرصد وہ نہیں ہے جس مرصد کے پاس تقوی و للہیت نہ تھی۔ حال الاسلام بینی و بینہ کی، میرے اور آپ کے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے۔ کہتی ہے مرصد کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی تجھے، کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، عرش پہ میرا رب دیکھ رہا ہے، عرش پہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تنہا ہے، رات کی تاریکی ہے، صرف ایک اناق ہے اور ایک مرصد بن نبی مرصد ہے۔ دعوت زنا مل رہی ہے، بدکاری کی دعوت مل رہی ہے، مرصد کہتے ہیں حال الاسلام بینی و بینہ کی، میرے اور آپ کے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، اب مرصد تیری طرف نگاہ التفات بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، نگاہ التفات بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا مرصد یاد رکھو، شور مچاؤں گی تجھے ذلیل کر دوں گی، رسوا کر دوں گی، مروا دوں گی۔ کہا جو جی چاہتا ہے کرو، مروا دو، جو جی چاہتا ہے کرو، لیکن مرصد زانی نہیں ہو سکتا، مرصد بدکار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش معلیٰ سے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تنہائی۔ ایسی تنہائیوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ مرصد کہتے ہیں اس عورت نے شور مچا دیا، اتنا شور مچایا، اتنا شور مچایا، لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، آ گئے۔ مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے، میں ان کے آگے آگے۔ اللہ کی قسم رب نے اتنی حفاظتیں فرمائیں، اللہ اتنا محافظ بن گیا، اتنا کارساز بن گیا۔ آگے ایک چھوٹی سی پتھر کی اوٹ لے کے میں بیٹھا، غار بنی ہوئی تھی، میں اس کے اندر گھسا اور اوپر سے ایک آدمی نے پیشاب کیا، اس کے پیشاب کے چھینٹے میرے اوپر پڑ رہے تھے۔ قد اعماہم اللہ عنی، رب کریم نے میرے سے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب تنہائی پاک ہوتی ہے پھر بندوں کے، اللہ بندوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ اللہ عزتوں کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں، جان کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں، مال کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں۔ جب تنہائی پاک ہو، جب تنہائی پاکیزہ ہو، جب تنہائی طہارت والی ہو، جب تنہائی میں گندگی ہو، پھر آپ اپنے معاشرے کے اندر، میں کہتا ہوں کہیں اور نہ جاؤ، یہ سوشل میڈیا کے اوپر روتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ لو، جو ملتان کی لڑکی ہے، اس لڑکی کو دیکھ لو، رات کی تاریکیوں میں وہ سمجھ رہی تھی میں اکیلی ہوں، میرے خالق و مالک نے پوری دنیا کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو ذلیل ہوتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، روتی ہے، کوئی آنسو پوجنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جو تنہائی ہے، تنہائی یہ سمجھے کہ ہم تنہا ہوتے ہی نہیں، ہم تنہا ہوتے ہی نہیں۔ یہ جتنی میں نے 6-7 گواہیاں قرآن کریم سے دی ہیں،
اللہ رب العزت کے ہاں ان ساری چیزوں نے میرے اور آپ کے خلاف ہونے، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، اللہ ہم سب کو ان گواہیوں سے محفوظ فرما لے، اللہ بغیر حساب کے جنت کے داخلے عطا فرما دے۔ قیامت کے دن جب ان ہاتھوں نے گواہیاں دے دیں، جب کانوں نے گواہیاں دے دیں، جب آنکھوں نے گواہیاں دے دی، جب پاؤں نے گواہیاں دے دی، زبان بول رہی ہوگی، سر تا پاؤں چمڑی بول رہی ہوگی، پھر اپنے اللہ کے ہاں کون سا عذر پیش کرو گے؟ مت سمجھو اپنے آپ کو اکیلا، میں تنہا ہوں، کوئی نہیں، کبھی نہیں تو تنہا ہو سکتا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، بیابانوں کے اندر ہے تب بھی اتق اللہ، مجمع کے اندر ہے تب بھی اتق اللہ، بازار میں بیٹھا ہے اتق اللہ، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اتق اللہ، ترازو سے توڑ رہا ہے اتق اللہ، زبان سے بول رہا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر کے تول، اللہ سے ڈر کے بول، رب سے ڈر کے تجارت کر، اللہ سے ڈر کے دکانداری کر، رب سے ڈر کے دنیا کے سارے معاملات کر۔ جب تو اپنے اللہ سے ڈر کے سارا کچھ کرے گا، رب کریم کبھی بھی نہ تجھے رسوا ہونے دیں گے، اللہ نہ تجھے کبھی بھوکا رہنے دے گا، اللہ تجھے نہ کبھی بے عزت ہونے دے گا۔ تنہائی کو صاف پاکیزہ کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کو پیغام ملا، پیغام ہی نہیں ملا، پوری کوششیں ہوئیں، سر دڑ کی بازی لگا دی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے۔ اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچایا، تنہائی صاف تھی، خالق و مالک کائنات نے اسی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا مطلق العنان حکمران بنا دیا تھا، مصر کا مطلق العنان حکمران تھا۔ کیوں بنا؟ عزتیں کیسے ملی؟ تنہائیاں پاک تھی، قیامت تک تذکرے باقی ہیں، قیامت تک تذکرے باقی ہیں۔ جب تک قرآن ہے، قرآن کو فنا ہے، قرآن کلام اللہ ہے، ہمارے اللہ کو کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے خالق و مالک کی ذات باقی رہے گی، آپ کا رب بھی باقی ہے، آپ کے رب کی ذات باقی، آپ کے رب کی صفات باقی، اور قرآن بھی کلام اللہ، اللہ کی صفت ہے، قرآن بھی باقی ہے۔ جب تک قرآن ہے اس وقت تک یوسف علیہ السلام کے تذکرے باقی۔ کیوں؟ تنہائی بڑی خوبصورت ہے، اکیلے ہیں۔ وہ کہتی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کہا آسمانوں پہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا حیا کریں، ہم اپنے اللہ سے ڈریں، ہم اپنے اللہ سے ڈریں، اپنے اللہ کا حیا کریں، اور اپنے خالق و مالک ہر وقت ہمارے دماغ کے اندر، سوچ فکر کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ سوچ، یہ فکر یہ پیدا ہو جائے گی، پھر سمجھ بندہ پھر بندہ بنتا ہے، بندہ پھر بنتا ہے اپنے رب کا بندہ، اور یہی بندگی ہے۔ جب اسے پتہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر نماز چھوڑے گا؟ اسے پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، روزہ چھوڑے گا؟ جب اسے عقیدہ ہے اس کا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مال سے زکوٰۃ نہیں نکال رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس زکوٰۃ دینے میں ڈنڈی مارے گا؟ کوئی دنیا میں ایسا کام دیکھ لیں جو انسان کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، مومنوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جب انسان کا، مومن کا یہ عقیدہ بن جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس وقت کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر نافرمانی ہو گئی ہے فوراً رجوع کرے گا اپنے اللہ کی طرف، فوراً رجوع کرے گا اللہ کی طرف۔ کیوں؟ لوگوں سے تو چھپ جاؤں گا، اپنے اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ پھر قرآن کے مطابق وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، تو نے یہ گمان رکھا کہ اللہ جانتا نہیں ہے، تو اپنے اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا۔ اگر تو تیرا وہاں تک عقیدہ نہ بن سکا تو یہ تو سوچ لے اپنے ہاتھوں سے چھپ سکتا ہے، اپنے کانوں سے چھپ سکتا ہے، اپنے آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے پاؤں سے، اپنی چمڑی سے چھپ سکتا ہے؟ جب نہیں چھپ سکتا پھر تو تنہا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں
جب تنہا ہوتا ہے انسان، شیطان کا داؤ بھی اسی وقت ہی چلتا ہے، انسان پھر بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، اور اپنی تنہائی کو بھی بندہ تنہا نہ سمجھے، اس وقت اس کے ذہن میں یہ 6-7 گواہیاں اس کے دماغ کے اندر پیوست ہونی چاہیے، بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم کبھی شیطان پھر داؤ نہیں لگا سکے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ خالق و مالک کائنات مجھے اور آپ کو اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری حدیث سنو، میں گفتگو ختم کروں۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الجِّبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاءَ۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس نیکیوں کے اتنے بڑے انبار ہوں گے، بے حسنات امثال جبال تہامت بیضاء، مکہ کے اندر سفید پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ کا سلوک کیا ہوگا؟ یجعلہم اللہ ھباء منثورا، اللہ ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا دیں گے۔ ھباء منثورا کسے کہتے ہیں؟ ھباء منثورا کہتے ہیں کہ دیوار کے اندر سوراخ ہو، اس سوراخ سے جب سورج کی روشنی اندر پڑتی ہے وہ ایک دھار سی نظر آتی ہے نا، کیوں جی دیکھی ہے کبھی؟ دیکھی ہے؟ اس دھار کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے نظر آتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو رب کریم اس طرح ھباء منثورا چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کے تباہ برباد کر دیں گے۔ جب آپ نے اتنے الفاظ کہے صحابہ کرام چونک اٹھے، نہ رہ سکے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ قال صوبان یا رسول اللہ، صوبان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا یا رسول اللہ وجلہم لنا، اللہ کے رسول ان کے اوصاف بیان کر دیں، ان لوگوں کو ہمارے سامنے ذرا واضح کر دیں، کون وہ بد قسمت ہے جو تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، رب کریم ان کی نیکیوں کو ھباء منثورا بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول ان لوگوں کو ذرا واضح کر دیں، کہیں ایسے نہ ہو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، اور ہمیں علم ہی نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم، انہم اخوانکم من جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے شب و روز، ان کے لیل و نہار، ان کے صبح مساء تمہارے ساتھ گزرتے ہیں۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے روتے ہو، راتوں کے سناٹوں میں وہ بھی اپنے اللہ کے سامنے اٹھ کے روتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم رات کے کچھ حصے کو لیتے ہو اسی طرح وہ بھی رات کے حصے کو لیتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ محبوب پھر کیا ہے؟ فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب علیحدگی اختیار کرتے ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہے۔ خلوت اور جلوت ایک جیسی نہیں۔ خلوت میں لوگوں کے سامنے بڑے حاجی، بڑے نمازی، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑی للہیت، بڑے جناب اخلاق والے، بڑے نیک، بڑے صالح، لیکن جب علیحدگی اختیار کرتے ہیں ان کی زبانیں بھی تیر بن جاتی ہیں، ان کی زبانیں گندگی بولتی ہیں، ان کے دماغوں کے اندر گندگی ہے، ان کے کان گندگی سنتے ہیں، ساری ساری رات گندگی سنتے، ساری ساری رات گندگی دیکھتے۔ فرمایا جب علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اپنے خالق و مالک کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، اپنے اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، خالق و مالک کائنات کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔
فرمایا قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ اور ذرات بنا کے ضائع و برباد کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی خلوت اور اپنی جلوت خوبصورت بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر طرح کی گناہوں سے، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانیوں سے خالق و مالک ہمیں محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔